اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ کہ جس کی 17 تاریخ کو محبوب خدا خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ذات مبارک وہ بابرکت اور باعث رحمت ذات جس سے تمام کائنات فیض حاصل کر رہی ہے۔ اس ماہ کی 12 تاریخ سے لے کر اور 17 ربیع الاول تک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت منانے کی تاکید کی۔ رہبر معظم امام خامنہئی فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں امت مسلمہ جن مختلف تکالیف اور سخت حالات سے گزر رہی ہے ان کا واحد حل اتحاد بین المسلمین ہے۔ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، مذہبی اختلافات کو بھلا دیں اور عبور کر جائیں، کیونکہ آج کے دور میں اسلام دشمن قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ امت مسلمہ کو اتحاد سے اور وحدت سے جس قدر دور کیا جا سکتا ہے کر دیں، کیونکہ ہمارا اتحاد ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ذات ہے کہ جس پر تمام مسلمان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ انسان کے قلم یا زبان میں کہاں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس ہستی کے بارے میں کچھ بیان کرے جس کی مدح خود پروردگار عالم نے کی ہو۔ جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو دیکھے گا کہ سینکڑوں مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کی نبوت و رسالت، بعثت، گزشتہ آسمانی کتب میں ان کی بشارت، ان چیزوں کا کس قدر تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے۔ جو شخص بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زبان سے کوئی فقرہ ادا کرتا ہے یا قلم سے کوئی جملہ لکھتا ہے، در حقیقت اپنی زبان اور قلم ہی کو عزت دیتا ہے، اور اس کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے کہ ممدوح خدا کے ذکر کو جاری کر رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ جس معاشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بسر کی، وہاں اخلاقی گراوٹیں اس معاشرے کی فضیلتیں شمار کی جاتی تھیں۔ ایسے برے اور کثیف ماحول میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کے 25 سال گزارے، لیکن آپ کے دامن کردار پر ماحول کی کثافت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا، بلکہ دوست اور دشمن ہر ایک نے آپ کے کردار کی بلندی کا اعتراف کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے 25 سال جناب خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ جناب خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف شریک حیات ہی نہ تھی، بلکہ آپ کی بہت بڑی مددگار بھی تھیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں
اور اپنا سارا مال و متاع دین مقدس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے دے دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی 40ویں بہار میں قدم رکھا اور آسمانی اور عالمی رسالت کے آغاز کا وقت آ پہنچا، تو غار حرا میں دوران عبادت حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ اس کے بعد غار حرا سے جب باہر آئے تو ایک نشاط کا عالم تھا، ہر ذرہ رسالت کی مبارک باد دے رہا تھا، ایک خاص قوت کا احساس تھا، رسالت کا آغاز تھا، بہت ہی اطمینان تھا، ذرا بھی پریشانی اور اضطراب نہیں تھا، ایک یقین تھا جو رگ و پے میں سمایا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ ہی کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ آپ کے معجزات بے پناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے اہم معجزہ آسمانی اور اسلام کی ابدی کتاب قرآن مجید ہے۔ آپ کی پاکیزگی اور عظمتوں کا چرچا ہر ایک زبان پر تھا۔ آپ کی امانت داری کے بنا پر لوگوں نے آپ کو امین کا لقب دیا۔ آپ کا انداز اور اخلاق اتنا دل نشین تھا کہ ہر ایک آپ کا گرویدہ تھا۔ آپ کے اخلاق کو چند جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا ہے، یہ اللہ کی رحمت تھی کہ آپ لوگوں کے لیے نرم دل تھے، اگر آپ تند مزاج اور سنگ دل ہوتے تو لوگ آپ کے نزدیک نہ آتے۔ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور امت کی ولایت کا بلند و بالا منصب حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ان کی زندگی نہایت سادہ تھی۔ اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے تو نئے آدمی کو دریافت کرنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے۔ دنیا نے انہیں مغرور نہیں کیا اور نہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ دنیا کی رنگینیوں کی طرف آپ نے رخ نہ کیا، دنیا کو ہمیشہ زاہدانہ نگاہ سے دیکھتے رہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں کہتے تھے، کبھی بھی کسی دوسرے کی بات نہیں کاٹا کرتے تھے، بات کرتے وقت ترش رو نہیں ہوتے تھے، نازیبا کلمات ہرگز استعمال نہیں کرتے تھے، جس کسی سے بات کرتے تھے تو بری نگاہ سے اس کی طرف نہیں دیکھتے، جب کسی مجلس میں وارد ہوتے تھے تو جہاں جگہ خالی ہوتی وہیں بیٹھ جاتے، کسی خاص جگہ بیٹھنے کے پابند نہیں تھے، اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا رہے، ہر ایک کا احترام کرتے تھے۔ البتہ متقی اور پرہیزگاروں کو ان کے نزدیک زیادہ عزت حاصل تھی۔ جب سوار ہوتے تو کسی کو اپنے ساتھ پیدل چلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اگر ممکن ہوتا تو اسے اپنے ساتھ سوار کر لیتے۔ اجتماعی سفر میں سب کے ساتھ خود بھی کام کرتے تھے، کبھی بھی دوسروں کے سر بوجھ نہ بنتے۔ اسی طرح ایک سفر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ آرام فرمائیں، ہم لوگ سارا کام کر لیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور ارشاد فرمایا، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی امتیاز ہو۔ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اپنے بندے کو دوسروں سے جدا اور ممتاز دیکھے۔ پھر آپ اٹھے اور لکڑیاں اکٹھا کرنا شروع کر دیں۔ عہد و پیمان میں وفادار تھے۔ شرم و حیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت
با حوصلہ، بہت زیادہ صابر اور حلیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار اور سحر کے لیے وہ دودھ مہیا کیا کرتا تھا۔ ایک رات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر سے گھر تشریف لائے۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ پیغمبر اسلام کہیں مہمان تھے، لہٰذا افطار کر لیا ہوگا، تو جو دودھ ان کے لیے رکھا گیا تھا وہ میں نے پی لیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے ان کے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ کیا آپ افطار کر چکے ہیں؟ تو جواب ملا نہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ ان کے لیے افطار کے لیے کوئی سامان نہیں، تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اسی بھوک کے عالم میں سو گئے اور اسی طرح اگلا روزہ رکھ لیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت اور نماز سے بے پناہ لگاؤ تھا، لیکن جب لوگوں کو کوئی کام ہوتا تھا تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے اور ان کا کام پورا کرتے تھے۔ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی چیز سے دریغ نہیں کرتے تھے، سب کا احترام کرتے، فضیلت اور بزرگی ایمان اور علم کی بنا پر جانتے، مال و ثروت کو کوئی حیثیت نہ دیتے، غلاموں کے ساتھ نرمی کرتے اور ان کے امور کی اصلاح کی کوشش کرتے۔ عبادت اور پرہیزگاری کا کیا عالم بیان کیا جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ رات کی تاریکی میں چند بار اٹھتے تھے، مسواک کرتے، منہ دھوتے اور نماز پڑھتے، اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے، یہاں تک کہ عبادت میں مسلسل کھڑے رہنے سے پاؤں پر ورم ہو گیا تھا۔ اذان کی آواز سنتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ راتوں کو جاگ کے عبادت کرتے، اپنے چہرے کو خاک پہ رکھ کے فرماتے، اے میرے اللہ، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر مت چھوڑنا۔ جن کی کثرت عبادت کا یہ عالم ہو کہ رب العالمین قرآن مجید میں یہ فرمائے کہ رات کو کھڑے ہوں، عبادت کریں، لیکن تھوڑا کم اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں۔ اس قدر عبادت کی وجہ یہ تھی کہ آپ وہ پہلی مخلوق ہیں جس نے خالق کو پہچانا اور اپنے رب کی معرفت رکھتے تھے۔ ہمیں بھی اگر روحانی نعمتیں چاہیے تو آپ ہی کی ذات مبارک سے اور اہل بیت کی ذوات مقدسہ سے توسل کرنا ہوگا، کیونکہ مادی رزق تو ہر ذی روح کو ملتا ہے۔ وہ رب کائنات ایک کافر کی بھی تمام ضروریات پوری فرماتا ہے، سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوق کو بھی روزی دیتا ہے، لیکن روحانی رزق ہر کسی کو نہیں ملتا۔ ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو اخلاق اور عبادت کی بلندیوں تک پہنچانا چاہے تو دل میں محبت اہل بیت رکھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی مبارک اور نورانی ہستیوں سے توسل کرتے ہوئے یہ کوشش کر سکتا ہے کہ قرب خدا حاصل کر لے۔ آج کے دور میں وہ اگر دیکھا جائے تو مومن کی وہ تمام خوبیاں جو کہ اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی سچائی، امانت داری اور وعدے کی پابندی، کہیں بھی نظر نہیں آتی، جبکہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو دیکھا جائے تو کافر بھی ان کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کی جیسے اخلاق اور آپ کی جیسی عبادات اللہ تعالی ہم سبھی کو عنایت فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں بھی وہ قربت خدا حاصل ہو جائے۔ ہمارے سامنے علماء کرام کی مثالیں موجود ہیں،
سید علی قاضی طباطبائی جو کہ نجف میں دارالسلام میں دفن ہیں، ان کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ نماز شب کے لیے رات کی تاریکی میں گھر سے دور ایک مقام پر چلے جاتے تھے، اور دوران عبادت یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اس مادی دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا تھا اور اس دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے تھے اور ایک رابطہ قائم کر لیتے تھے کہ جہاں مخلوق پاک پروردگار کی مسلسل تسبیح کر رہی ہوتی تھی۔ یعنی ایک عام انسان کوشش کرے کہ یہ درجات حاصل کر سکتا ہے کہ پروردگار اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات ہٹا دے۔ آخر میں خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو نمونہ عمل بناتے ہوئے تمام مومنین و مومنات اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ قرآن مجید میں آیت آئی ہے جس کا ترجمہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اور کردار تم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خدا کا سلام ہو ان پر کہ وہ سب سے اعلیٰ و عرفہ تھے۔ فرشتوں اور نیکوکاروں کا درود ہو ان پر۔ ہمارا اور آپ سب کا با اخلاص اور پاکیزہ سلام ہو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ التماس دعا۔